یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام معزز و مکرم زینت محفل رونق محفل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ اجازت الحسن میرا صاحب، اور آج کی محفل کے پسماندگان، آج کی محفل کے سوگواران جناب ٹھیکیدار خالد محمود صاحب، ان کا بیٹا کے سلسلے میں دعائے تقریب سلسلہ اصال ثواب انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں کہ رب قدوس اپنی خاص کرم نوازی سے بھائی محمد رضوان صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات اور آپ کی آل کے صدقے سے اللہ پاک کی ذات بھائی محمد رضوان صاحب کو ان کی قبر کو بک کا نور بناتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کبریٰ و عظمیٰ نصیب فرمائے۔ سامعین صاحب محترم، لمبا چوڑا خطاب کرنا نہیں، میرے پاس 5 منٹ ہیں، چونکہ 12:30 بجے اہل خانہ نے پابند کیا ہے کہ 12:30 بجے انشاءاللہ دعا ہونی ہے، موسم بھی ہے اور جمعہ المبارک بھی ہے۔ صرف 2 حدیثیں یاد رکھیے گا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عدل کا نہیں بلکہ فضل کا ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ عدل کا نہیں بلکہ اونچی آواز سے، اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ عدل کا نہیں بلکہ فضل کا ہوتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ بھائی رضوان فوت ہو گیا، اب اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ناتا ختم ہو چکا، جو کچھ اس نے کمائی کی فقط وہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دوستان مکرم، اللہ کا یہ فضل ہے، آپ جو آئے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ جو کچھ بیان کیا جائے گا، جو کچھ پڑھا جائے گا، جو کچھ سنا جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری مانگی ہوئی دعا کو بھی اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کرے گا، اور ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے بھی اللہ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ سامعین صاحب محترم، 3 دن ہو چکے ہیں میرے کملی والے آقا، روایات میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، توجہ میری طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھے ہوئے کتنی دن گزر چکے تھے؟ اونچی آواز سے، کتنے دن؟ 3 دن ہو چکے تھے۔ سرکار نماز پڑھاتے حجرے میں چلے جاتے، نماز پڑھاتے حجرے میں چلے جاتے، لیکن 5 نمازوں کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، گفتگو نہیں ہو رہی، اور وہ صحابہ کرام جو اپنی بھوک اور پیاس کی بھوک یار کو دیکھ کے بجھایا کرتے تھے، بیتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، یار کا رخ زیبا جی بھر کے دیکھنے کو ملا نہیں۔ اب 3 دن گزرے، نماز فجر کا وقت تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور حضور کے چہرے پہ تبسم تھا۔ روایات میں حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سرکار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، کاش کہ میں وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ کہ حضور حجرے سے باہر تشریف لائے اور کملی والے آقا سے حضرت فاروق اعظم کا آمنا سامنا ہوا، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضور کے چہرے پہ تبسم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان، آقا وجہ کیا ہے؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ آقا یہ جو چہرے کے اوپر تبسم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، صحابیوں یاد رکھو، اللہ نے میری امت پہ بڑا کرم کر دیا ہے، اللہ نے میری امت پہ کیا کر دیا ہے؟ اونچی آواز سے سارے بولی، آخر تک آواز آنی چاہیے، میری امت پہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا، آواز آئی، اللہ نے میری امت پہ بڑا کرم کر دیا، اللہ نے میری امت پہ بڑا کرم کر دیا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کرم ہے کیا جو آپ کی امت پہ اللہ نے کرم کیا ہے، پہلے کسی امت پہ نہیں کیا، اس کی وجہ تو بتائیے، آقا وہ کرم کیا ہے؟ کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا، امتی امت مرحومت تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب علیہا باستغفار المؤمنین۔ سرکار نے فرمایا، امت پہ، میری امت پہ کرم یہ ہے کہ بے شمار میرے ایسے امتی ہوں گے، بے شمار میرے امتی ہوں گے، قبر میں جائیں گے تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، جب قبر میں ان کو داخل کیا جائے گا، تدفین کی جائے گی، دفن کیا جائے گا، تو ان کے نامہ اعمال کے اندر پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے، لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایک بھی گناہ نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں ہوں گی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی، یہ تبدیلی کیسی آ گئی؟ مرا تھا تو گناہ کے ساتھ، اور جب اٹھایا گیا گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ مرنے والا خود تو قبر میں چلا گیا، لیکن پیچھے ایسے لواحقین چھوڑ گیا، ایسے بھائی چھوڑ گیا، ایسے رشتہ دار چھوڑ گیا
کہ جنہوں نے مرنے کے بعد اس کو بلایا نہیں بلکہ مرنے کے بعد اس کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہے، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے مرنے والے کے سارے گناہوں کو مٹا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں درج۔ اور یہ وہ کرم ہے کہ پہلے کسی امت میں داخل نہیں تھا۔ دوستان مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 منٹ میرے پاس، میرے سرکار نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ اور جس عمر میں ہم ہیں، ہم زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے ہیں اور پتہ نہیں اتنا باقی ہے کہ نہیں، لیکن میرے سرکار نے فرمایا اپنی بچوں کو کتنی چیزیں سکھاؤ؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچیاں نو 3 چیزاں سکھایا کرو۔ کتنی چیزیں؟ اونچی آواز سے آخر تک آواز آنی چاہیے۔ 3 چیزیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرے کملی والے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کی گڈی کے اندر میرا عشق ڈالو، اپنی اولاد کی سرشت کے اندر، اپنی اولاد کی نیچر کے اندر اور اپنی اولاد کی طبیعت کے اندر محمد مصطفیٰ کا عشق اور محبت ڈال دو۔ اور دوسری چیز میرے سرکار نے فرمایا وحب اہل بیتی، اپنی اولاد کے دل کے اندر میری آل کی محبت ڈالو، اپنی اولاد کی محبت، اپنی اولاد کی گڈی کے اندر میری آل کی محبت ڈالو۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرو۔ دوستان مکرم، یہ جو وقت ہے آج کے وقت، ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ہم کثرت کے ساتھ ذکر محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر آل نبی کیا جائے، کثرت کے ساتھ ذکر حسین کیا جائے۔ میرے کملی والے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم آخری حج ادا کرنے کے بعد ہزارہ صحابہ کرام موجود ہیں، آخری خطبہ حجت الوداع ادا کرنے کے بعد سرکار مکہ سے مدینہ کے درمیان تشریف لائے تو درمیان میں ایک آبادی تھی، بستی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ ہزارہ صحابہ ہیں۔ آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ یہ کون سی بستی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بستی کو بستی غدیر کہتے ہیں۔ کون سی وادی کہتے ہیں؟ غدیر۔ اونچی آواز سے کون سی بستی؟ غدیر کی وادی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کجاوے اتار دیے جائیں، اونٹ یہاں پہ بٹھا دیے جائیں، پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا، خیمے اتار دیے گئے، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ میرا ممبر تیار کیا جائے۔ ممبر تھا نہیں، کجاووں کو جوڑا گیا۔ کجاووں کو جوڑنے کے بعد سرکار کے لیے اونچی مجلس بنائی گئی، اونچی نشست بنائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، یہ پیغام ہے آج کی گفتگو کا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور میرا دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن یاد رکھو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ آخری خطاب ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 چیز۔ آقا نے فرمایا پہلی چیز، آقا نے فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز میری اللہ کی کتاب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور دوسری چیز کملی والے آقا نے فرمایا دوسری چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری آل ہے، وہ میری کیا ہے؟ آل ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دے کے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد جو بندہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ کبھی گمراہ